کر قربانی کے گوشت کو 7 حصے والے، بکرا بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اور تولنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح کانٹے سے تولو، کانٹا بالکل صحیح ہو۔ اگر زیادہ دیر تول دیا کسی طرف تو وہ اتنا سود ہو جائے گا، پڑھ لو بحثی زیور۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا بھیڑ بھاڑ میں تولنے کا کہاں فرق؟ ہر آدمی بھوکا رہتا ہے کلیجی اور گوشت کھانے کے لیے، لہذا بڑے بڑے مفتی حضرات نے اس کی ترکیب بتا دی کہ آپ کو تولنے سے نجات مل جائے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ تدبیر سن لو، مجھے جزاک اللہ کہنا۔ 7 حصہ رکھ دیا انداز سے، ہر ایک حصے میں پایا رکھ دیا، چاروں پیر کاٹ کر کے چاروں پیر رکھ دیا، مغز رکھ دیا 7 حصوں میں، تو جنس بدل گئی، پایا گوشت کا جنس نہیں ہے، لہذا اب اندازے سے تقسیم کر لینا بھی جائز ہے بغیر تولے ہوئے۔ 7 انداز جتنا ہو سکے اندازہ کر لو، مگر اب تولنا واجب نہیں رہا۔ جب گوشت کے ساتھ پایا بھی رکھ دیا، سر بھی رکھ دیا، اب تولنا واجب نہیں رہا۔ بتاؤ علماء حضرات کی زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ ہمارے یہاں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ الحال جانوروں کا کھال بعوض مزدوری دینا جائز نہیں ہے کہ قصائی سے کہا صاحب کھال ہم کو دینا، ہم آپ کے سے پیسہ نہیں لیں گے، نہیں، ذبح کر وہ گوشت کی کٹوائی بنوائی بھی دو، اور کھال پھر بے شک آپ اگر قصائی مسکین ہے تو دے سکتے ہو، مگر کھالوں کا صحیح حق مسکین کا ہے، اس کی تملیک واجب ہے شرعاً۔ جو لوگ کسی فلاحی ادارے کو دیتے ہیں اور جہاں مسکینوں کو تملیک نہیں، مالک نہیں بناتے بلکہ تنخواہیں دے دیتے ہیں اور اسپتال بنوا دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے لیے اسکوٹر یا موٹر خرید لیتے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں دے دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کسی فلاحی ادارے کو جن کے ہاں مساکین طلبہ وغیرہ نہ ہوں، مسئلہ سمجھ لو، قربانی کے کھال کا حق مسکینوں کا ہے جس کے سب سے بہترین مدارس کے طلبہ ہیں، یا کوئی شخص غریب مسکین کو رضائی تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ نہیں دے سکتا، تعمیر نہیں کر سکتا، مسجد نہیں بنوا سکتا، یہاں تک کہ بیت الخلا وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مسکینوں کو مالک بنانا کھال کا واجب ہے، البتہ خود جو مالک ہے وہ اس سے جانماز بنا سکتا ہے، لیکن مسکینوں کو دے دو، اپنی جانماز خود خرید لو، یہ میرا مشورہ ہے، اگرچہ جائز ہے۔ لیکن مساکین کی کتنے مدرسے آج اسی کھالوں سے چل رہے ہیں۔ ایسا تو امیر لوگ اب دینا بند کر رہے ہیں، تو مگر کھالوں پر بھی نظر عنایت نہیں کر رہے ہیں تو مدرسوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اس میں بھی عزت نفس اور عظمت دین کا خیال رکھو۔ میرے یہاں بورڈ لگا ہے کہ ہمارا کوئی طالب علم نہیں جائے گا کسی کے یہاں، جس کو بھیجا پہنچا دو، اس لیے کہ طلباء کی بے اکرامی ہوتی۔ لوگ امیر لوگ پھر اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ بھی کھال کھینچے گا کسی۔ ایک شخص نے ٹیلی فون کیا مولانا مظہر میاں کو کہ میرے پاس گائے کی کھال رکھی ہے، کوئی آدمی بھیج دو۔ مولانا مظہر میاں میرے بیٹے نے بتایا، ان سے کہا کہ آپ کیوں آدمی مانگ رہے ہو، کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ بس ہنسا اور لا کے دے گیا۔